ہمنا چھوٹے سے گاؤں کی عام سی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں خواب تو بہت تھے، لیکن ان خوابوں پر غربت، حالات اور رسم و رواج کے سائے تھے۔ وہ اپنی ماں کی طرح ایک سادہ زندگی گزارنے کی امید رکھتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے خواب، اس کی زندگی کے پل، سب کچھ ایک لمحے میں بدل جائے گا۔ ہمنا کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے چچا زاد افسر علی اس کے والد کی جائیداد سنبھالنے کے بعد اس گھر کے واحد مرد سمجھے جاتے تھے۔ افسر علی نہایت غصیلا اور بے قابو شخص تھا۔ ہر چھوٹی بات پر اس کا لڑائی جھگڑا عام سی بات تھی۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی اس کی ان حرکتوں سے عاجز تھے، لیکن کوئی بھی نہ کہتا کیونکہ افسر علی کے ہاتھ ہمیشہ بندوق پر رہتے تھے۔ ایک دن گاؤں کی حویلی میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ خبر ملی کہ افسر علی نے ساحل سکندر کے چھوٹے بھائی کو غصے میں قتل کر دیا۔ ساحل سکندر گاؤں کا وہ نام تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ وہ نہ صرف علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، بلکہ اس کے فیصلے حتمی سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنی شخصیت میں غضب کا روپ رکھتا تھا۔ گاؤں کی کئی لڑکیاں اس سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی تھیں، لیکن ساحل نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ افسر علی کی اس حرکت کے بعد گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ ساحل کے خاندان کا غصہ کسی بھی وقت طوفان بن سکتا تھا۔ پنچایت بلائی گئی، جرگہ بیٹھا اور فیصلے ہونے لگے۔ افسر علی کی معافی اور پیسوں کی پیشکش بھی رد کر دی گئی۔ ساحل سکندر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا خون بہا۔ خون بہا کے لیے افسر علی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن ایک حل نکل آیا۔ ہمنا کا ذکر آتے ہی گاؤں کی عورتیں رونے لگی۔ ہمنا کی ماں نے کہا، میری بیٹی کی زندگی کا سودا نہ کرو، لیکن پنچایت کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ جرگے نے فیصلہ سنایا کہ جمعے کے دن ہمنا کا نکاح ساحل سکندر سے ہوگا۔ ہمنا چیختی چلاتی رہی، اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی رہی، لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ گاؤں کی دیواریں گونگی تھیں اور ہوا میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، خون بہا کے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ جمعے کی صبح ہمنا کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ ماں بار بار اس کے پاس آتی، اسے دلاسا دیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ دلاسے بے معنی ہیں۔ ہمنا کو حویلی لے جایا گیا۔ وہاں ہر طرف لوگ موجود تھے۔ ساحل سکندر سفید لباس میں ملبوس، سخت چہرہ لیے نکاح کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہمنا کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے۔ ہر لفظ ہمنا کے دل میں چھری کی طرح چبھ رہا تھا۔ آخرکار اس کے لبوں سے قبول ہے کہ الفاظ نکلے، اور یوں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہو گیا۔ ہمنا کے نکاح کے بعد گاؤں کی خاموش گلیوں میں ایک افسردگی سی چھا گئی تھی۔ نکاح کی رسم میں نہ صرف خوشی تھی، نہ دعائیں اور نہ خوشبوؤں کا اہتمام۔ یہ ایک سودا تھا جس میں لڑکی کی ذات کو خون بہا کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی اپنے نصیب کو قبول کر لو۔ ہمنا کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر اس کے لب خاموش تھے۔ ہمنا کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہ ساحل سکندر کے ساتھ اس کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ طویل اور خاموش تھا۔ ہمنا کی نظریں مسلسل نیچے تھیں۔ دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی کہنا بے معنی ہے۔ ساحل گاڑی میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا، نہ کوئی نرمی۔ وہ ایک پتھر کی مانند تھا جو کسی کے جذبات کو نہ محسوس کرتا تھا اور نہ ہی ان کا اظہار کرتا تھا۔ جب گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے پر پہنچی تو ہمنا کی نظریں پہلی بار اس جگہ پر پڑیں جسے وہ ہمیشہ بڑی حویلی کے نام سے جانتی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جسے دیکھنے کی کبھی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اونچی دیواریں، بڑے دروازے اور اندر کا ماحول کسی قلعے سے کم نہ تھا۔ دروازے پر موجود ملازموں نے ساحل کو دیکھ کر احتراماً دروازہ کھولا، لیکن کوئی مسکراہٹ، کوئی خوش آمدید نہیں تھا۔ یہ جگہ اتنی ہی سرد تھی جتنا کہ اس کا مالک۔ ہمنا کو گاڑی سے اتار کر سیدھا اندر لے جایا گیا۔ نہ کوئی استقبال، نہ کوئی خوشی۔ یہ رخصتی نہیں تھی، بلکہ ایک سزا تھی جو اسے اس کے چچا زاد بھائی کی غلطی کی وجہ سے ملی تھی۔ راستے میں کئی عورتیں موجود تھیں جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں طرز تھا، لیکن وہ بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھیں۔ ہمنا کو ایک لمبے راستے سے گزارتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے میں لے جایا گیا۔
راستے میں بڑی بڑی پینٹنگز، قیمتی فانوس اور شاندار فرنیچر تھا، لیکن ہمنا کی نظر ان سب پر نہ ٹھہری۔ اس کا دل ایک بے نام خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آخر کار ایک دروازے پر رک کر ملازم نے دروازہ کھولا اور کہا، یہ ساحل سکندر کا کمرہ ہے۔ ہمنا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اس کمرے میں اکیلے رہنا ہوگا، جہاں وہ شخص موجود ہے جس سے اس کی کوئی شناسائی نہیں اور جس کے ساتھ اسے زبردستی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ہمنا جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جگہ کسی محل سے کم نہ تھی۔ کمرے میں قیمتی قالین، بڑے بیڈ اور دیواروں پر قیمتی تصاویر لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظر ان سب چیزوں پر نہیں تھی۔ اس کی نظر ساحل پر تھی، جو ایک کرسی پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی نرمی تھی اور نہ ہی کوئی سختی۔ وہ ایک غیر محسوس جذبے کے ساتھ ہمنا کو دیکھ رہا تھا۔ ہمنا نے نظریں نیچی کر لیں اور ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن کوشش کر رہی تھی کہ یہ خوف ظاہر نہ ہو۔ کمرے کے باہر سے کئی عورتوں کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سب خاموشی سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمنا نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ کیا یہ حویلی کے دوسرے مردوں کی بیویاں ہیں؟ یا کیا ان میں سے کوئی اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب بے معنی سوچیں ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی طویل ہو گئی۔ ساحل نے کوئی بات نہیں کی اور ہمنا بھی خاموش رہی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ساحل نے آخر کار کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھو یہ نکاح ایک معاہدہ ہے، محبت نہیں۔ ہمنا کو کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ شاید یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ ڈری ہوئی نہیں ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ ایک معاہدہ ہے، بلکہ معاہدہ بھی نہیں، یہ ایک ایسی رسم ہے جس پہ عمل کروایا گیا ہے۔ اگر یہ صدیوں سے ہوتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس بات کی سزا دی جائے گی؟ ساحل سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے منہ میں تو زبان بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہ زبان ہوگی؟ کیا آپ کسی گونگی لڑکی کو اٹھا کر لائے ہیں؟ آپ اس کو جو بھی کہیں، ہوا تو نکاح ہی ہے۔ اگر مجھے میرے حقوق نہیں دیں گے تو آپ ہی گنہگار ہوں گے۔ جانتے ہیں نا کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ساحل سکندر نے 2 پل ہمنا کو دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے میاں بیوی کے رشتے پر جتنی بھی حدیثیں اور حکم ہیں سارے رٹ کر آئی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں کسی کی بھی نہیں سنتا ہوں۔ جو میرا دل کرتا ہے میں کرتا ہوں۔ اور تم نے مجھے کیا اپنا شوہر مان بھی لیا؟ وہ کہنے لگی کہ شوہر نہ بھی مانا ہو، لیکن ہیں تو آپ شوہر ہی نا۔ نہ تو میرے ماموں ہیں اور نہ ہی میرے چاچو ہیں۔ ہمنا کا دل بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ چپ کر جا، تجھے یہ سب کچھ کہنا بھاری پڑے گا۔ تیرے سامنے 6 فٹ کا لمبے قد کا ایک آدمی کھڑا ہے جو تجھے اپنی دشمن کی بیٹی بھی سمجھتا ہے، اور تیرے چچا زاد بھائی نے ان کے گھر کا چراغ گل کیا ہے۔ تو کچھ بھی بولے گی تو بعد میں پچھتائے گی۔ لیکن پھر بھی ہمنا بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ساحل سکندر نے کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں، اس گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ آج کی رات تمہیں آزادی دیتا ہوں، چپ کر کے سو جانا، پھر دیکھتے ہیں تمہارا کیا کرنا ہے۔ ہمنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی زندگی ہوگی جہاں نہ خوشی ہے نہ آزادی۔ ہمنا کے لیے پہلا دن اتنا بھاری تھا کہ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی قید خانے میں بند ہو گئی ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روتی رہے، چیختی رہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب بے سود ہے۔ اب اسے اپنے نصیب کو قبول کرنا تھا، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اس رات ہمنا نے پہلی بار سوچا کہ شاید اس کی زندگی کبھی بھی معمول پر نہیں آئے گی۔ وہ ایک سودے کی قیمت بن چکی تھی، اور اب اسے سودے کے اثرات کو سہنے کے لیے خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ صبح کی پہلی کرن جب حویلی کے کمرے میں داخل ہوئی تو ہمنا نے ساری رات کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ رات کا خوف ابھی تک اس کے جسم اور دل پر براجمان تھا۔ وہ ساحل سکندر کے کمرے میں تھی، اور یہ اس کا پہلا دن تھا، اور اس بڑی حویلی میں جسے وہ کبھی نہ سمجھ سکی تھی۔ اس کا دل ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ اچانک دروازے کی کھڑکی سے ایک عورت کا سایہ کمرے میں آیا، جس کا انداز بہت شاہانہ اور حکم دینے والا تھا۔
وہ عورت دروازے سے داخل ہوئی جیسے وہ کسی اہم مقام پر قدم رکھ رہی ہو۔ اس کا لباس نہایت قیمتی تھا اور اس کے بدن کی ہر حرکت سے اقتدار کی جھلک صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد جلال تھا اور وہ ہمنا کو دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتی گئی۔ تمہیں پتا ہے نا کس طرح یہاں آئی ہوں؟ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ ہمنا کا دل دہل گیا۔ ہمنا کی آنکھوں میں سوال تھا مگر وہ خاموش رہی۔ خود کو اس گھر کی بہو مت سمجھ لینا۔ پہلی رات تھی اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ تمہیں کہاں رکھنا ہے، اسی لیے ساحل کے کمرے میں بھیج دیا۔ اب چلو اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف۔ یہ کہہ کر وہ عورت ہمنا کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرتی ہے۔ ہمنا حیران رہ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ بھی نہ سکی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ اس حویلی میں آرام دہ کمرہ ملے گا، لیکن اس کے سامنے جو تھا وہ ایک اور حقیقت تھی۔ عورت اسے ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہمنا کے قدم رک گئے، اس کا دل کانپنے لگا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو ہمنا کا دل دہل گیا۔ یہ کمرہ ایک سٹور روم کی مانند تھا، جہاں کے دروازے بھی زنگآلود تھے اور کھڑکیاں تک ٹوٹ چکی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے کمرے میں آ رہے تھے اور وہ بھی صبح کی دھند سے زیادہ شدید محسوس ہو رہے تھے۔ سامان کا ڈھیر پڑا تھا، بکھرا ہوا سارا سامان، جس میں کچھ پرانی کتابیں، کپڑے اور پرانا فرنیچر شامل تھا۔ ایک کونے میں ایک سنگل بیڈ رکھا تھا جو کسی طرح سے ان حالات کے درمیان بہتر معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں رہو گی تم اور کچن میں سبزی کاٹنے کا انتظام کرو گی، عورت نے حکم دیا اور ہمنا کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ یہ سارے کام فی الحال تمہارے ہیں، اپنے آپ کو ساحل کی بیوی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ عورت جتنا سخت اور بے رحم انداز میں بات کر رہی تھی، ہمنا کا دل اتنا ہی زیادہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک درد کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ تم اس کی ایک ہونے والی بیوی ہو جس سے اس نے شادی کرنی ہے، تم صرف اس کی نوکرانی ہو۔ وہ عورت ایک گہرا سانس لے کر مزید بولی، یعنی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تمہارے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں، وہ تمہیں تمہاری اوقات میں رکھے گا۔ ہمنا کی آنکھوں میں ایک کرب کی لہر دوڑ گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی زندگی ایک بدلے ہوئے راستے پر چل رہی ہے۔ وہ جوان، خوبصورت اور معصوم لڑکی جو کبھی اپنے خوابوں میں زندگی گزارنا چاہتی تھی، اب اسے ایسی اذیت میں دھکیل دیا گیا تھا جسے وہ کبھی نہ سمجھ پاتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہونے والے ان سب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں کوئی بھی جرأت نہیں تھی۔ دل میں کوئی خواب مت سجا لینا، کتنا خوبصورت آدمی ہے اور تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ دکھنے میں تم بھی خوبصورت ہو، لیکن تمہاری خوبصورتی کس کام کی؟ عورت کی باتوں کا ہر لفظ ہمنا کے دل پر سنگین حملے کی طرح تھا، اور وہ جتنا اسے سمجھا رہی تھی ہمنا کا دل اتنا ہی زیادہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس عورت کے دل میں جو آتا وہ ہمنا کے سامنے بول دیتی تھی۔ وہ کوئی بھی بات ہمنا کو سنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی، جیسے وہ ایک فرض سمجھ کر اس سب کو بیان کر رہی ہو۔ ہمنا چپ چاپ سنتی رہی اور اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور درد کی جھلک تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ تمہاری جگہ یہاں ہے اور تمہیں یہیں رہنا ہوگا، وہ عورت سخت لہجے میں بولی، اور ہمنا کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اپنے دل کی آواز کو دبائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے سے باہر نکل کر بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ وہ عورت کمرے سے نکل کر چلی گئی اور ہمنا کو اکیلا چھوڑ گئی۔ کمرے میں سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں ہر سوال گونج رہا تھا، لیکن اس کا جسم اتنا تھک چکا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اس کے خواب ایک دردناک حقیقت میں بدل چکے تھے اور اس کے دل میں خوف اور اضطراب کی گہری لہر چل رہی تھی۔ یہ کمرہ، یہ سرد ہوائیں اور وہ عورت جس نے اس کی حقیقت بتائی، وہ سب کچھ ہمنا کے اندر سے نکال کر لے گیا تھا، سوائے اس کے جسم کے جو ابھی تک اس زندگی کو جھیلنے کے لیے مجبور تھا۔ ہمنا نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ برا ہونے والا ہے، مگر اسے یہ کبھی نہیں خیال آیا تھا کہ یہ لوگ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ پورا دن وہ کچن میں مصروف رہتی، کبھی پیاز کاٹنے کو کہا جاتا، کبھی سبزی اور کبھی چاول۔ اس گھر میں اتنے لوگ تھے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پک رہا ہوتا تھا۔ غریبوں کے لیے کھانا ایک طرف ہوتا، گھر والوں کا کھانا دوسری طرف،
اور ساحل سکندر کے لیے الگ۔ وہ ہمیشہ اچھا اور خاص کھانا ہی کھاتا تھا۔ ہمنا نے دل میں سوچا کہ اتنی محنت کے بعد شاید اسے بھی کچھ بہتر کھانا مل جائے گا، مگر جب اس کی نظر تھالی پر پڑی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے نصیب میں صرف تھوڑی سی دال اور ایک روٹی آئی تھی۔ دال بھی نئی نہیں تھی، لگتا تھا کہ یہ پہلے کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ لوگ اسے کھلی کھڑکیوں والے کمرے میں سلا دیتے ہیں اور اب اسے باسی دال بھی دیتے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ لوگ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ کھانا بھی واپس لے لیں گے؟ یہ سوچ کر وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے کیونکہ وہ اپنے گھر اور اپنی ماں کا سکھ یاد کر رہی تھی۔ وہ کسی غریب گھر سے نہیں آئی تھی، اس کے گھر میں ہر کوئی اچھا کھاتا پیتا تھا۔ وہ خود بھی کبھی بھوکی نہیں رہی تھی اور آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بہت پریشان تھی، لیکن اس نے پھر یہ سوچا کہ کہیں یہ کھانا بھی واپس نہ لے لیں، تو جلدی جلدی آخری نوالا منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی آخری نوالا اس نے منہ میں ڈالا تھا، دروازہ کھلا اور ساحل سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک نظر پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سامنے آیا۔ کھانا نوش فرما لیا میری بیگم صاحبہ نے، ساحل سکندر نے کہا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ طنز کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کھانا؟ آپ اس کو کھانا کہتے ہیں؟ یہ کھانا تھا؟ اس طرح کا کھانا تو ہم جانوروں کو بھی نہیں ڈالتے ہیں، لیکن اپنا نصیب سمجھ کر کھا لیا ہے، کیونکہ اگلے جہاں میں آپ سے ہی سوال ہوگا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ شوہر جو خود کھاتا ہے وہی اپنی بیوی کو بھی کھلانے کا حکم ہے، جو خود پہنتا ہے وہی اپنی بیوی کو بھی پہنانے کا حکم ہے، جس ماحول میں خود رہتا ہے اسی میں اسے اپنی بیوی کو رکھنا ہوتا ہے، اور اس کھلے کھڑکیوں والے کمرے میں آپ نے مجھے رکھوا دیا۔ پتہ نہیں میری رات کیسے گزرے گی۔ کہنے لگا رات تمہاری کیسے گزرے گی وہ تو میں تمہیں تفصیل سے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ساری باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ باقی رہی بات کھانے پینے کی، تو ابھی تم نے خود ہی کہا نا کہ جو تمہارے نصیب میں تھا تمہیں مل گیا۔ تمہارے نصیب میں یہی ہے۔ مجھے میاں بیوی کی ساری باتیں، حقوق، حدیثیں تو سنا ہی رہی ہو، لیکن یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ تم یہاں آئی کس طرح ہو؟ تمہارے چچا زاد بھائی نے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمارے خاندان کا چراغ گل کیا ہے، ہمارے گھر میں ابھی تک سوگ ہے اور تمہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ چچا زاد بھائی تھا میرا، اپنا بھائی نہیں، اور اگر اپنا بھائی بھی ہوتا تو اس کا قول و فعل تھا، میرا نہیں۔ کسی اور کے قول و فعل کے لیے مجھے کیوں بلی کا بکرا بنایا گیا ہے؟ کہنے لگا ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمنا کو واقعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہی ہوا جو شاید اس وقت سب سے برا ہو سکتا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ جب صبح کی روشنی پھوٹ کر ہمنا کی آنکھوں میں پہنچی تو اس کے دل میں گہرا دکھ اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ نہ صرف اس جبر کے تحت زندگی گزار رہی تھی بلکہ اندر سے ٹوٹ بھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے دل کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ کبھی اس زندگی سے آزاد ہو سکے گی؟ کیا اس کا کوئی راستہ تھا، یا یہ بدترین حالت ہمیشہ اس کا مقدر بن کر رہ جائے گی؟ اسی دوران وہ عورت جو ساحل سکندر کی ماں تھی ایک بار پھر اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس عورت نے نظر بھر کر ہمنا کو دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ چلو جاؤ اور اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ اس کا لہجہ سرد اور بے رحم تھا، جیسے اس کا درد یا غم کسی چیز سے کم تھا۔ ہمنا کو غصہ آیا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے غصے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بس اسے خاموشی سے اپنی تقدیر کو جھیلنا تھا۔ ہمنا نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا، آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے، میں ساری زندگی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ میں ایک طرح کا احتجاج تھا، ایک جد و جہد تھی جو اس کے اندر کے درد اور ناانصافی کے خلاف اٹھ رہی تھی۔ ساحل سکندر کی ماں کا جواب تاہم اور بھی زیادہ جابر تھا۔ اس نے سرد آواز میں کہا، اگر تمہارا مطلب یہاں سے بھاگ جانے کا ہے تو یاد رکھنا تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی ہو۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی دھمکی تھی جو ہمنا کے دل میں خوف کی گھنٹیاں بجا گئی، اور جب تم بھاگ کر واپس آؤ گی تو پھر تمہارے ساتھ اور برا ہوگا۔ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ لیا جائے گا اور تمہیں واپس لایا جائے گا۔ اس عورت کی آواز میں وہ تیزابیت تھی جو ہمنا کو اور بھی زیادہ ڈرا رہی تھی۔ تم ساحل سکندر کو جانتی نہیں ہو، وہ عورت مزید کہہ رہی تھی، جس پر اس کا حق نہیں ہوتا وہ اس پر اپنا حق جما لیتا ہے، اور تم تو پھر اس کا حق ہو۔ ہمنا کو یہ ساری باتیں
سن کر ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں ہر خون کی دھڑکن رک گئی ہو، اس عورت کے الفاظ میں دب کر چھپ گئی ہو۔ اس کا دل دہل رہا تھا، لیکن اس نے اندر ہی اندر ہمت جٹائی اور یہ سوچا کہ شاید کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ عورت اس کے ساتھ مزید بات کیے بغیر وہاں سے چلی گئی، اور ہمنا کو اس کی دھمکیوں کے بعد مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تقدیر کے بارے میں سوچتی رہی کہ آیا واقعی وہ کبھی بھی اس حویلی سے آزاد ہو سکے گی؟ کیا اس کے لیے کوئی امید کا راستہ ہے؟ پھر وہ دن شروع ہوا اور ہمنا نے خود کو اس زندگی میں جینے کے لیے تیار کر لیا۔ پورا دن نوکروں کی طرح کام کرتے ہوئے گزر گیا۔ کھانے کے لیے کبھی دال دی جاتی، کبھی سبزی اور کبھی ایک روٹی کے ساتھ صرف اچار۔ اسے کبھی یہ نہ کہا گیا کہ وہ انسان ہے، بس ایک نوکرانی کی طرح اس سے کام لیا جاتا۔ اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس جبر کو سہنے کے۔ وہ کمرہ جہاں اسے سونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، اس میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہ سرد ہواؤں میں جسم کے اندر کانپتی رہتی تھی۔ اس کی زندگی ایک اور اذیت میں ڈوب گئی تھی، جہاں نہ کھانا اچھا تھا، نہ سونا، نہ آرام دہ۔ اس کا جسم تھکا ہوا تھا اور دماغ میں سوالات کا ایک طوفان، لیکن اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ زندگی اتنی تلخ ہو گئی تھی کہ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے خوشی کے لمحے بھی ایک خواب جیسے تھے۔ وہ کبھی اپنی ماں اور اپنے گھر کا خیال کرتی، کبھی اپنی زندگی کی خوشیوں کو یاد کرتی، لیکن پھر جلدی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اتنی زیادہ محنت کرتی تھی کہ جیسے نوکرانی کی زندگی اس کے لیے مقدر بن چکی ہو، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو وہ سوچتی کہ کیا وہ کبھی اس حویلی سے باہر نکل پائے گی۔ لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اسے اپنی تقدیر کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے دل میں ایک امید کی شمع جل رہی تھی کہ شاید کسی دن وہ اس ظلم سے بچ نکلے۔ اس کا دل ابھی تک جیتنے کی امید سے بھرا تھا، اور جب تک زندہ تھی کسی نہ کسی طرح سے اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دن بھر وہ کام کرتی اور رات کو ساحل سکندر اس کو باتیں سنانے اور اس پر اپنا حق جمانے کے لیے آ جاتا تھا۔ ہمنا نے سوچ لیا تھا کہ ساری زندگی یہ سب کچھ اس طرح کیسے چلتا رہے گا، اسے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ لیکن وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس حویلی سے نکلنا ہی ایک بہت مشکل کام ہے، اور پھر گاؤں سے نکلنا تو اس سے بھی زیادہ۔ یہاں پر ایک ہی اسٹیشن تھا اور وہاں پر بھی ٹرین کبھی وقت پر نہیں آتی تھی، لیکن اسے ہمت کرنی تھی۔ پر وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اب اس نے اپنے دماغ میں سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے کسی پلان کی ضرورت ہے، ساری زندگی ایسے تھوڑی گزر جائے گی۔ ایک دن پھر ساحل سکندر اس کے کمرے میں آیا تو وہ بیمار پڑی تھی، اسے فلو ہو چکا تھا اور سردی بھی لگ گئی تھی کیونکہ کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ ساحل سکندر نے کہا کہ تم تو بیمار ہو، اگر میں نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، اور اگر میں بیمار ہو گیا تو اس حویلی کے امور کو کون دیکھے گا؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہمنا نے شکر ادا کیا کہ چلو آج تو اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن اگلے دن اس نے کھڑکیوں پر موٹا پلاسٹک لگوا دیا تھا جس سے ٹھنڈی ہوا اندر نہ آئے، اور کمرے میں ایک ایکسٹرا کمبل بھی رکھوا دیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئی، سوچنے لگی یہ مجھے اس لیے ٹھیک کر رہا ہے تاکہ میں اس کے ظلم برداشت کرتی رہوں۔ اسے اس بات سے بھی مزید غصہ آنے لگا، لیکن جب اگلے دن ساحل سکندر کمرے میں آیا تو کہنے لگا کہ آج کیوں منہ پھلایا ہے میری بیگم صاحبہ نے؟ وہ ہمیشہ اسے طنز میں ایسے ہی بلاتا تھا، جبکہ اسے بیوی کا درجہ بالکل بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ سب کچھ اس لیے کروایا نا تاکہ میں ٹھیک ٹھاک رہوں اور تم اپنا کام کرتے رہو؟ تو اس نے کہا ہاں، تو اور تم بیمار ہو جاؤ گی تو پھر میرے کس کام کی؟ تمہیں پتہ ہے نزلہ زکام کے جراثیم کتنی جلدی پھیلتے ہیں؟ وہ کہنے لگی جراثیم صرف نزلہ زکام کے نہیں، خاندانی اکڑ اور غرور کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ جراثیم بھی ایک دن مر ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ ساحل سکندر کو اس کی بات میں بہت غصہ آ گیا تھا، لیکن یہ بڑا ہی چالاک آدمی تھا۔ یہ غصہ کبھی بھی اپنی زبان یا باتوں سے نہیں نکالتا تھا، اس کا اور ہی طریقہ ہوتا تھا، اور وہ خود کہتا تھا کہ میرا طریقہ تو تم جانتی ہو، اسی لیے مجھے زیادہ بھڑکایا نہیں کرو۔ لیکن شاید ہم نہ سوچی تھی کہ ویسے بھی تو اس کے ساتھ برا ہی ہونا ہے، کم سے کم بول کر اپنے دل کی بھڑاس تو نکال لیں، اسی لیے بار بار اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ ہمنا کو اس حویلی میں آتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، اور وہ اب تک اپنے دل میں ایک بڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر اپنی زندگی کو بدل لے گی۔
چاہے اس کا مطلب کچھ بھی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ہر طرف نگرانی تھی اور حویلی کے لوگوں کی نظر بھی بہت تیز تھی۔ لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ سوال تھا، میرے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہمت آ گئی تھی، جیسے وہ اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے اب کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے گھر جانے کا سوچا تو یہ لوگ فوراً اس کے گھر پہنچ کر اس کی زندگی اور بھی زیادہ جکڑ دیں گے، اور اس کے لیے کسی بھی طرح بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ روزانہ کی طرح اس دن بھی حویلی میں سبزی اور پھلوں سے بھرا ٹرک آیا تھا، اور ہمنا نے سوچا کہ یہ وہ موقع ہو سکتا ہے جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور امید کا ملا جلا احساس تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ ٹرک میں چھپ کر باہر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اس نے فوراً اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کالی چادر اوڑھ لی۔ ٹوکریوں اور پھلوں کے درمیان چھپ کر وہ ٹرک میں سوار ہو گئی۔ ٹرک حویلی سے نکلنے کے بعد ہمنا کی نظریں ہر طرف گئیں، اور جب وہ گاؤں سے باہر نکلا اس نے فوراً ٹرک سے اترنے کا فیصلہ کیا۔ ٹرک تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس نے موقع دیکھتے ہوئے فوراً باہر کودا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ چوٹ نہ کھا جائے، مگر اس کی تیز حرکت اور تیز دماغ نے اسے بچا لیا۔ وہ فوراً اسٹیشن کی طرف دوڑ گئی، اور خوش قسمتی سے اس دن ٹرین پہلے ہی کھڑی تھی۔ ہمنا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن اس نے کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور ٹرین کے آخری ڈبے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خود کو اس طرح چھپایا جیسے کوئی پردے کی طرح ہو، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ٹرین کا سفر ایک غور گاؤں میں لے گیا۔ یہاں پہنچ کر ہمنا نے فوراً خود کو چھپانے کی کوشش کی اور سوچا کہ اب وہ یہیں رہ کر اپنی زندگی کو دوبارہ سے تعمیر کرے گی۔ اس گاؤں میں اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی حالت کو سمجھ گئی۔ اس لڑکی کا دل نرم تھا اور اس نے ہمنا کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ وہ لڑکی بھی غریب تھی، لیکن اس کی مدد نے ہمنا کو امید کی ایک کرن دکھائی۔ لڑکی نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ ہمنا نے اس کی بات پر یقین کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ لڑکی کے گھر پہنچی تو ہمنا کے جسم میں تھکاوٹ کی شدت تھی۔ اس کا پورا جسم چکرا گیا اور وہ گر گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اتنے لمبے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے چکر آ گئے، لیکن جب لڑکی نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی پہچان تھی۔ تم تو ماں بننے والی ہو، اس عورت نے فوراً کہا۔ ہمنا کے لیے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی، کیونکہ وہ خود بھی اس حقیقت کو ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی، جیسے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے دماغ میں ایک الجھن تھی، اور وہ خود بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں یہ نیا موڑ آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والی تمام اذیتوں کے بعد اب اسے اپنی زندگی میں ایک اور ذمہ داری کا سامنا تھا۔ اس کے دل میں خوف اور امید کا ملے جلے جذبات تھے، لیکن اس کے اندر کی قوت نے اسے یہ فیصلہ کرنے میں مدد دی کہ وہ اس نئے سفر کو کیسے اپنا سکے گی۔ ہمنا کا دل اور دماغ دونوں ایک سنگین کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، جس کا آغاز ایک نیا عذاب تھا۔ اس کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی، اور اب اسے یہ حقیقت جان کر مزید پریشانی ہوئی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے یہ سوال کرتی کہ وہ اس دنیا میں ایسا بچہ لانے کا حق رکھتی ہے جس کا باپ وہ شخص ہو جو نہ صرف اس سے بدسلوکی کرتا تھا، بلکہ جس نے اسے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا تھا، اور جو ہمیشہ اسے اپنے گھر کی نوکرانی سمجھ کر رکھتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی زندگی کے بارے میں سوچا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسا بچہ نہیں لائے گی جو ایک ظالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ وہ ساحل سکندر کی اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ صرف ایک طاقتور اور خود غرض شخص تھا جس نے اسے اپنی مرضی کے مطابق جکڑ رکھا تھا۔ لیکن اب یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ اس کی تقدیر میں کچھ اور تھا، اور اس کے جسم میں ایک نئی زندگی پروان چڑھ رہی تھی۔ اس گاؤں میں جہاں وہ چھپ کر رہ رہی تھی، اس کی کہانی سن کر وہ لوگ ہمدردی سے پیش آئے۔ ہمنا نے اپنی کہانی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی، اور وہ سب جانتے ہوئے بھی اسے تسلی دیتے کہ ایک روز جب وہ ان سے بات کر رہی تھی، ایک عورت نے کہا، اگر وہ تمہیں اپنی بیوی ہی نہیں سمجھتا تو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آ سکتا۔ ہمنا نے دل میں دعا کی کہ وہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہو،
لیکن اسے اپنے اندازے پر شک بھی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ساحل سکندر ایک بہت طاقتور شخص تھا اور اس کے اپنے اصول تھے۔ کچھ دنوں بعد اس کا خوف حقیقت میں بدل گیا۔ ساحل سکندر کے آدمی ان تک پہنچ گئے اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ اس بات سے ہمنا کا دل مزید ڈوب گیا، کیونکہ اس کا شک سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اسے ان لوگوں نے ہوٹل میں منتقل کر دیا، اور وہ ہوٹل بھی ساحل سکندر کا تھا۔ یہ ہوٹل شہر میں ان کی سلطنت کا ایک اور حصہ تھا، جہاں کاروبار کی دنیا کی گہری پیچیدگیاں چھپی ہوئی تھیں۔ ہمنا کے لیے یہ سب ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ ساحل سکندر سے بچ کر اپنے مسائل حل کر لے گی، لیکن وہ دوبارہ اس کی گرفت میں آ چکی تھی۔ جب وہ ہوٹل کے کمرے میں پہنچی، اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا سامنا ساحل سکندر سے ہوگا، اور اسے اس وقت تک اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی لڑنی تھی۔ چند لمحوں بعد ساحل سکندر غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سخت اور غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب اس کی نظر ہمنا پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ ہمنا کی حالت اس سے بہت بدل چکی تھی، اور اب اسے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کا پیٹ اب نمایاں طور پر بڑھ چکا تھا، اور ساحل سکندر کو یہ حقیقت سامنے آ چکی تھی کہ ہمنا کا بچہ اس کا تھا۔ ساحل سکندر نے چند لمحوں تک ہمنا کو بغض و تنقید کی نظر سے دیکھا، جیسے اس کی موجودگی سے کچھ شدید نفرت کر رہا ہو۔ وہ کمرے میں چلتا ہوا آیا اور غصے میں بولا، تمہیں یہ سب کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تم نے کیوں اس بچے کو اپنا بوجھ بنایا؟ ہمنا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ساحل سکندر سے کچھ بھی کہنا بے سود تھا، کیونکہ اس کی نظر میں وہ ہمیشہ ایک کمزور عورت تھی۔ تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ساحل سکندر۔ ہمنا نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کو اس صورتحال میں مزید جکڑنے نہیں دے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل کی چھوٹی سی امید بھی چلی جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل سکندر کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب اس کے رحم و کرم پر نہیں رہ سکتی۔ تمہارے بارے میں پہلے ہی جان چکی ہوں کہ تم کتنے خود غرض، اور تمہیں میری تکلیف کبھی نہیں سمجھ آئے گی۔ ساحل سکندر کا غصہ کم ہوا اور وہ بے وقت انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ہمنا سے اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کے اندر ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی، اور وہ بھی اس کا تھا۔ اس لمحے میں ہمنا نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ وہ اس حویلی کی طاقتور دیواروں کے اندر نہیں رہنا چاہتی تھی، جہاں اسے بے عزتی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ اب ساحل سکندر کے سامنے کمزور نہیں، بلکہ ایک مضبوط عورت کی طرح سامنے آنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا مقصد اب کچھ اور ہے۔ یہ لمحہ ہمنا کے لیے ایک نئی شروعات کی مانند تھا، لیکن اس کا راستہ اب بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی تقدیر میں ایک نیا باب لکھنے کی کوشش تھی، لیکن اس کے سامنے چیلنجز ابھی باقی تھے۔ ساحل سکندر نے کہا کہ کیا یہ میری اولاد ہے؟ تو ہم نے بنا کوئی تمہید باندھے اور بنا لحاظ کیے کہہ دیا، یقین نہیں ہے تو جب پیدا ہو جائے گا تو DNA ٹیسٹ کروا لیجیے گا۔ اس بات پر وہ چپ ہو گیا، اور ہمنا بھی حیران تھی کہ پہلی دفعہ چپ ہوا تھا وہ۔ جیسے ہی قریب آنے لگا ہمنا ڈر گئی۔ اس نے کہا، کچھ تو لحاظ کرو، میرا ماں بننے والی ہوں میں۔ مجھ سے وہ روتے ہوئے چلائی تھی، اور ساتھ ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہاں سے فوراً اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے ہاں تو ٹوئنس بیبی ہونے والے ہیں، وہ بھی دونوں ہی بیٹے۔ یہ بات سن کر ساحل سکندر حیران رہ گیا۔ ہمنا جس چھوٹی سی جگہ پر رہتی تھی، وہ وہاں سے کبھی ڈاکٹر کے پاس گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ بس وہیں پر ایک دائی تھی جو اسے دیکھ کر اندازہ لگا کر بتا دیتی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو سکندر نے کہا کہ پیسوں کی فکر نہ کریں، میری بیوی اور میرے بچوں کو صحیح سلامت اس دنیا میں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، لیکن ہمنا نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اسے بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ پھر بھی کسی طرح سے اسے بچا لیا گیا، اور اس کے بچوں کو بھی۔ جب دونوں بچوں کو باہر لایا گیا اور ساحل کے ہاتھوں میں پکڑایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیران رہ گیا کہ وہ دو بچوں کا باپ بن گیا۔ اس کے بعد ہمنا کی طبیعت کافی خراب تھی، اسی لیے وہ کسی سے فی الحال بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً تیسرے دن ساحل سکندر اس کے کمرے میں گیا تو وہ بالکل خاموش سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ساحل سکندر نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اس بات کا کیا مطلب؟ اس نے کہا، مطلب خیال رکھوں گا تمہارا، پریشان نہیں ہو، یوں سمجھو کہ جو کچھ تھا
وہ سب بدل چکا ہے۔ بیوی ہو تم میری، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ساحل سکندر کے منہ سے یہ لفظ بڑی مشکل سے نکلے تھے۔ ساحل سکندر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حمنہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ساحل کا چہرہ جتنا غصے سے بھرا ہوا تھا، اتنا ہی اب وہ کچھ نرم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جیسے ہمیشہ کا وہی تکبر اور سخت گیر شخص تھا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، حمنہ تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی چاہیے اور تمہیں سچ میں کچھ سمجھنا ہوگا۔ حمنہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے کہا، کیا سمجھنا ہے ساحل؟ تم نے ہمیشہ مجھے تکلیف دی، ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا۔ میں کبھی نہیں سمجھ پائی کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ ساحل نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا سرد لہجے میں کہ مجھے معافی مانگنی نہیں آتی حمنہ، میں نے کبھی بھی کسی سے معافی نہیں مانگی، لیکن تم میرے بچوں کی ماں ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اس حویلی کی مالکن بننا چاہتی ہو تو چلو، تمہیں اس کا دروازہ خود کھولنا ہوگا۔ حمنہ نے سر جھکایا اور دل ہی دل میں اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر کچھ لمحے کے بعد اس نے سوال کیا، لیکن اگر میں تمہارے ساتھ نہ جانا چاہوں تو؟ ساحل سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں جاؤ گی؟ تم میری بیوی ہو حمنہ، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ حمنہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ پہلے بھی تم نے اپنا حق جمایا تھا اور ابھی بھی تم وہی کر رہے ہو۔ محبت کہاں ہے اس سب میں؟ تم نے کبھی مجھے محبت سے نہیں دیکھا، ہمیشہ مجھے اپنے اختیار کے تحت سمجھا ہے۔ ساحل نے اس کی باتوں کو سکون سے سنا اور پھر آہستہ سے بولا، مجھے نہیں پتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن میں تمہیں اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ تمہاری صورت، تمہاری باتیں، تمہارا چہرہ، وہ سب میرے دماغ میں مسلسل چلتا رہا۔ میں تمہیں پھر سے اپنے قریب چاہتا ہوں، چاہے ہمارا رشتہ جیسا بھی ہو، بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے رہو۔ حمنہ خاموش ہو گئی۔ ساحل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ اور درد تھا، لیکن اس کے اندر کی حقیقت ابھی بھی چھپی ہوئی تھی۔ ساحل نے اس کی خاموشی کو برداشت کرتے ہوئے پھر کہا، اگر تم کہو تو میں تم سے معافی بھی مانگ سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں، کچھ دن دو۔ میں پہلے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا حمنہ، لیکن تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں عزت دوں گا، پیار سے رکھوں گا۔ حمنہ کی نظریں جھک گئیں اور اس کے ذہن میں ایک دنیا کے خیالات چھا گئے۔ وہ ساحل سکندر کی باتوں کو سن رہی تھی، مگر دل میں ایک خلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس ایک نیا رشتہ ہے، ایک نیا سوال۔ کیا یہ سب محبت ہے یا یہ صرف اپنی انا اور طاقت کی تسکین ہے؟ چند لمحے کے بعد اس کی خاموشی کا جواب دیتے ہوئے وہ بولی، تمہارے الفاظ میں کچھ ایسا تھا جو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن کیا یہ محبت ہے؟ کیا تم مجھے صرف اپنے بچوں کی ماں سمجھ کر اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتے ہو؟ ساحل سکندر کا چہرہ نرم پڑا اور وہ دل میں جانتا تھا کہ اس کا جواب شاید اب تک ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ اب تک اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ حمنہ سے کس طرح بات کرے، اس کے دل میں کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ کیا چاہتی ہے۔ حمنہ، میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے بچوں کی ماں کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حمنہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لیکن وہ اب بھی ماضی کی تکالیف اور سوالات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا دل ساحل کے الفاظوں میں ڈوب رہا تھا، مگر ایک چھوٹا سا خوف اس کی تقدیر کے بارے میں اب بھی باقی تھا۔ تب حمنہ نے سر جھکا کر جواب دیا، تمہاری باتیں صحیح ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سوالات ہیں جو میرے دل میں ہیں ساحل۔ کیا تم نے کبھی مجھے اپنی بیوی کی طرح دیکھا؟ کیا تمہارے دل میں وہ محبت ہے جس کا میں حق رکھتی ہوں؟ ساحل سکندر کی آنکھوں میں ایک عمیق نظر تھی اور اس نے اپنے ماضی کی خامیوں اور گناہوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، تمہاری ہر بات کا جواب دینے کے لیے وقت چاہیے حمنہ، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں عزت سے رکھا جائے گا، اور اگر تم چاہو تو میں تم سے معافی بھی مانگوں گا۔ حمنہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میں تمہارے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتی جو تم چاہتے ہو۔ ساحل سکندر نے حمنہ کی باتیں سنی اور کچھ لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، جیسے وہ اس کے فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حمنہ نے ساحل سکندر کا ہاتھ تھامتے ہوئے حویلی میں قدم رکھا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک مضبوط ارادہ بھی تھا۔ ساحل سکندر کے ساتھ واپس آنا ایک بڑی تبدیلی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوگا۔
جب وہ اندر داخل ہوئی تو حویلی کے لوگوں کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ کچھ نے چپ چاپ اسے گھورا، کچھ نے سرسری نظر ڈالی اور کچھ کے چہرے پر طنز کی مسکراہٹیں آ گئیں۔ لیکن ساحل سکندر کے ساتھ ہونے کے بعد کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ اس کے آتے ہی حویلی کا ماحول بدل گیا اور لوگوں نے مجبوراً خاموش رہنا شروع کر دیا۔ ساحل سکندر نے ہمنا کو اپنے کمرے میں جا کر بٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ نیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہمنا یہاں آرام دہ محسوس کرے۔ اس کے لیے کمرے میں ہر وقت چیز بنائی گئی جو ہمنا کی ضرورت ہو سکتی تھی، اور بچوں کے لیے بھی علیحدہ کمرہ بنایا گیا تھا۔ ساحل کی نظر میں ہمنا اور بچوں کی خوشی پہلے آتی تھی اور اس نے اس بات کا بھرپور خیال رکھا۔ چند دن بعد جب ہمنا ساحل سکندر کے کمرے میں تھی، اس کی نظر اچانک ساحل کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک جوڑی چوڑیاں رکھی ہوئی تھی جو وہ اسٹور روم میں چھوڑ کر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمنا کا دل دہل گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ ساحل سکندر نے وہ چوڑیاں کیوں رکھی ہوں گی۔ وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھی اور ان پر نظر ڈالتے ہوئے ساحل سے سوال کیا، یہ چوڑیاں یہ تم نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ساحل سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور نرمی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہاری یاد آ رہی تھی اسی لیے وہ چوڑیاں رکھ لی۔ ہمنا اس کی بات سن کر کچھ لمحوں تک خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا اور دل میں عجیب سا درد۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، تم اپنے جذبات کو اتنی آسانی سے بیان کیوں نہیں کرتے ساحل سکندر؟ ساحل سکندر کی نظریں جھک گئی اور وہ آہستہ سے بولا، کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، تم سکھا دو۔ محبت کرنا بھی سکھا دو اور احساس کرنا بھی سکھا دو۔ ہمنا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے تحاشا آنسو آ گئے۔ اس نے ساحل سکندر کی باتوں کو دل سے سنا اور پھر کہا، میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے شوہر ہو۔ میں تمہیں سمجھنا چاہتی ہوں اور تمہیں اپنے دل کی باتیں بتانے کے لیے وقت دینا چاہتی ہوں۔ ساحل سکندر کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک آئی اور اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی ہمنا، اب تم ہمیشہ خوش رہو گی، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، اور اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو نکلا تو وہ میرے لیے قیامت کے برابر ہوگا۔ ہمنا کی آنکھوں سے قطرہ آنسو کا نیچے گرا، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ محبت اور سمجھ کا اظہار تھے۔ اس نے ساحل سکندر کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم نے ہمیشہ میرے لیے کچھ نہ کچھ بدلنے کی کوشش کی ہے ساحل، اور میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ ساحل سکندر نے ہمنا کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، تمہاری مسکراہٹ کے لیے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ ہمنا کے دل کی گہرائیوں تک پہنچے اور اس کے دل میں ایک نیا سکون اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کا دل یہ جان چکا تھا کہ ساحل سکندر نے اپنی خامیوں اور گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور اب وہ اپنی محبت کو اسے سچ میں دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمنا نے ساحل سکندر کو قبول کر لیا تھا اور وہ دونوں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھنے لگے تھے، جہاں محبت، سمجھوتا اور احترام کی بنیاد پر ایک نئی شروعات ہو رہی تھی۔ ان کے بیچ اب کوئی فاصلہ نہیں تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی راہ پر قدم رکھ چکے تھے۔